اقبال پارک شگئی، ایک خوشگوار امکان۔ عزیز ساتھیو، وہ بھی کیا دور تھا جب منگورا بیک وقت شہری اور دیہاتی ماحول کا منظر پیش کرتا تھا۔ ایک طرف شہری سہولیات تو دوسری طرف خوشگوار آب و ہوا، گویا انسانی مادی ضروریات بھی دستیاب تھیں اور پرسکون دیہاتی ماحول بھی۔ شہر سے صرف 2 کلومیٹر کے فاصلے پر آپ کو دیہاتی زندگی کی سادگی، فطرت کے تمام رنگ اور قدرت کی سوغات، پہاڑ، دریا، کھیت، باغات اور چشموں کا پانی دستیاب تھا، جن سے سواد کے باسیوں کے علاوہ سیاحوں کو بھی لطف اٹھانے کا موقع میسر تھا۔ شاید انہی خوبیوں کی بنا پر سوات مشرق کا سوئٹزرلینڈ بھی کہلاتا تھا، لیکن گزشتہ 10-15 برسوں میں سوات قدرتی آفات، سیاسی بدحالی اور معاشرتی بے ضابطگیوں کا ایسے شکار رہا کہ نہ وہ فطری رنگ رہے، نہ ہی مدنی زندگی کی رعنائیاں، بس ایک بے ہنگم شور ہے۔ شہری زندگی کا حجم ایک غیر مربوط انداز سے بڑھ رہا ہے، آبادی میں غیر متوازن اضافہ ہو رہا ہے، جس سے وسائل بھی مسائل میں تبدیل ہو رہے ہیں۔ شہری شعور اور حکومتی ادارے آبادی کی ضروریات کو مد نظر رکھ کر نہیں، بلکہ وقتی منفیات کے نظریے پر چل رہے ہیں۔ 2-4 شعبوں میں دھڑا دھڑ سرمایہ کاری اس انداز میں ہو رہی ہے جس سے وقتی منافع تو ممکن ہے، لیکن مستقبل میں ایک مضبوط شہری ڈھانچے کی امید رکھنا بے سود ہے۔ صاحب ثروت طبقہ رجحانات پر چل رہا ہے، مثلاً کسی ایک اسکول یا کالج کو معاشرے میں پذیرائی ملنے کے بعد دھڑا دھڑ اسکولوں کی قطاریں لگ جاتی ہیں۔ علاقے کی خوبصورتی اور سیاحت کے لوازمات کا پتہ ہو نہ ہو، کسی کو ہوٹلنگ میں 2-4 پیسے کماتے دیکھ کر ہوٹل پہ ہوٹل کھل رہے ہیں، پلازوں پہ پلازے بن رہے ہیں، جن کے ساتھ پارکنگ کا کوئی نظام نہ ہونے کی وجہ سے تنگ سڑکیں مزید تنگ پڑ رہی ہیں۔ یہ تمام بے ترتیب وسائل 10 سال بعد لاین حل مسائل میں بدل جائیں گے اور ہماری مجموعی زندگی اس سے بھی بدحال ہو جائے گی۔ ہسپتالوں کی تعداد میں 2 گنا اضافہ بھی ہو جائے تب بھی صحت کے مسائل میں 4 گنا اضافہ ہوگا، کیونکہ ابھی تک کا تجربہ تو یہی کہتا ہے۔ میرا مدعا یہ ہے کہ ایک متوازن معاشرے میں اسکول بھی ہوتے ہیں اور پلازے بھی، ہوٹل بھی ضروری ہیں اور پرائیویٹ ہسپتال بھی، لیکن جسمانی صحت برقرار رکھنے کے لیے کہیں کوئی کھیل کا میدان بھی ہونا چاہیے۔ اعصابی دباؤ کم کرنے کے لیے کوئی سرکاری یا غیر سرکاری تفریح گاہ بھی ضروری ہے۔ اداس لمحات سے نبرد آزما ہونے کے لیے کوئی گوشۂ عافیت بھی درکار ہے، بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ موجودہ صورتحال میں مزید 5 خیراتی ہسپتالوں سے زیادہ ایک پارک یا ایک واکنگ ٹریک زیادہ ثواب کا کام اور منافع بخش کاروبار ہو سکتا ہے۔ گلی اور محلے کے سطح پر انڈور گیمز کے مراکز نہ صرف بچوں کی صحت بنانے میں ممد و معاون ثابت ہوں گے، بلکہ ان کو انٹرنیٹ کی جادونگری سے کچھ وقت کے لیے صحیح نکال کر مفید سرگرمیوں میں مصروف بھی رکھیں گے۔ 2-4 محلوں کی سطح پر اتنی جگہ تو کھلی رکھنی چاہیے جس میں دن کے وقت بچے جمع ہو سکے، انتخابات کے دنوں میں جلسے اور عید بقرعید پر کوئی میلہ لگایا جا سکے، ورنہ کم از کم جنازہ پڑھانے کی جگہ تو دستیاب ہو۔ میں نے دیکھا کہ جس شہر میں بڑی شان سے کاروباری زندگی چلتے ہیں، وہاں سڑکوں اور چوراہوں میں جنازے پڑھائے جاتے ہیں۔ بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے۔ عزیز ساتھیوں، اس قدر مایوس کن تمہید کے بعد ایک خوشکن اور خوشگوار احساس بھی آپ کے ساتھ شریک کرنا چاہوں گا۔ اس وقت اسکرین پر جو مناظر آپ دیکھ رہے ہیں، یہ منگورا شہر سے تقریباً 3 کلومیٹر کے فاصلے پر شگئی نامی علاقے میں اقبال پارک کے ہیں، جو اس وقت میرے خیال میں اس علاقے کے سوکھے حلق میں پانی کا ایک شفاف قطرہ ہے۔ یقیناً اس ایک پارک سے نہ صرف پورے علاقے کی خوبصورتی میں اضافہ ہوگا، بلکہ ایک صحت مند جسم اور معتدل اعصاب برقرار رکھنے میں مدد ملے گی۔ علاوہ ازیں
بہت سارے لوگوں کو روزگار کا ایک وسیلہ بھی ہاتھ آ جائے گا جو کسی بڑے ہوٹل یا پلازے سے بڑھ کر ہوگا۔ اقبال پارک چونکہ ایک ذاتی نوعیت کا منصوبہ ہے، اس لیے مجھے نہیں معلوم کہ مستقبل میں اس کا کیا رنگ ہوگا، تاہم کم از کم ایک خوبصورت آغاز اور بہترین انتظام ضرور ہے۔ اس حوالے سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس خوبصورت باغ کے بنانے والے کی سوچ اور زندگی میں برکت دے، اور دیگر صاحب ثروت افراد کو بھی توفیق دے کہ وہ ایسے منصوبوں کی طرف توجہ دیں جس میں صرف بیمار جسموں کو داخل نہ کرانا پڑے، بلکہ بیمار ہونے اور بستر کے ساتھ لگنے سے پہلے کھلی فضا میں سانس لینے اور چہل قدمی کرنے کا موقع ضرور میسر ہو۔ عام عوام سے میری گزارش ہوگی کہ مہذب معاشروں کی طرح اس پارک کے ماحول سے لطف اٹھائیں، اس کے اثاثوں کی حفاظت کریں، اور نوجوان بطور خاص پبلک پلیس کے آداب کو سمجھیں، تاکہ ایسے لوگوں کی حوصلہ شکنی نہ ہو جو معاشرے میں باغ لگانے کا ذوق رکھتے ہیں۔ کوئی تو ایسی جگہ ہو جہاں اعصاب کی تکن اور سانسوں کی گٹھن سے نجات حاصل کی جا سکے۔ بہت شکریہ۔